علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ مدینہ میں رہتے تھے، تینوں خلفاء امام تھے، ان کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتے تھے۔ اگر بغض ہوتا، محبت نہ ہوتی تو نمازیں نہ پڑھتے۔ اور بہت سے فیصلوں میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کو قاضی مقرر کیا ہوا تھا، کوئی بھی فیصلہ آتا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرتے تھے۔ اور چند معاملات ایسے ہیں کہ جن میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ اے عمر، میری سمجھ میں ایسا نہیں آتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہہ دیتے چل تو فیصلہ کر دے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی تھی، بچے نے دعویٰ کیا میری ماں ہے، لڑکی کہے میں تو اس کی ماں نہیں ہوں، اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے زنا کا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کوڑے لگاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو سزا کی حکم دیا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، عورت پر تہمت لگاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی میں فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا چلو تو کر لے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اور لڑکی کو کہا چلو مسجد، آواز لگائی لوگوں کو آ جاؤ، لوگ جمع ہوئے، کیا کرنا ہے؟ کہتے چھوڑو پرے کوڑے کیا لگانے ہیں، اس لڑکی کا اسی سے نکاح کر دیتے۔ پھر وہ بول پڑی کہ میرا اس سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا بیٹا ہے تو منکر کیوں ہوئی؟ اس نے کہا بھائیوں نے کہا تھا اس کا والد مر گیا، بڑی جائیداد چھوڑی، اگر ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے تو جائیداد اسے ملے گی۔ تو بھائیوں نے کہا چلو اس کو رہنے دو، ہمارا کچھ نہیں لگتا، جائیداد پہ ہم قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اس لیے اس بچے کا انکار کرتی تھی کہ میرا نہیں ہے، جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، اب اس کے پاس گواہ نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دو تو میں فیصلہ کر لوں، قتل تو کرنا ہے تو 2-3 دن صبر کر لیتے ہیں۔ بچے نے الزام لگایا مالک میرے ساتھ برا فعل کرنا چاہتا تھا، میں نے دفاع میں اسے مار دیا، اب بچے کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن بچے کو اپنے قید میں رکھا۔ 3 دن کے بعد لوگوں کو لے کر چلو، فرمایا قبر کھودو۔ جہاں دفن کیا تھا مالک کو قبر کھودی، بیچ میں میت نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچہ سچ کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم لوط والا برے کام کرتا ہے اللہ اس کی میت کو قوم لوط والوں کے پاس پہنچا دیتا ہے، اس کا حشر قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کا مالک برا کام کرنا چاہتا تھا، اگر وہ برا کام کرنا نہ چاہتا ہوتا تو میت قبر میں ہوتی، میت اس کی وہاں اللہ نے منتقل کر دی، لہذا بچے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح بہت سے فیصلے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قاضی تھے، فیصلے کرتے تھے، اور آپس میں محبت کا عالم دیکھو، جہاں اہم مشورہ ہوتا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ نہاوند کے موقع پر امیر لشکر نے پیغام بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کہ دشمن بہت زیادہ ہے تو آپ خود آؤ، تاکہ مسلمانوں کا بڑا لشکر آپ کے ساتھ آئے گا تو مسلمانوں کو اللہ فتح دے گا۔ تو سب صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا امیر المؤمنین آپ جائیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا یا امیر المؤمنین آپ نہ جائیں، لشکر بھیج دیں، مدد بھیج دیں، شکست ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے، مرکز محفوظ رہے گا، آپ چلے گئے شکست ہو گئی تو پیچھے مسلمانوں کا مرکز بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ روک دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ لیا، رک گئے۔ بیت المقدس کا 4 مہینے محاصرہ رہا، مسلمان فتح نہ کر سکے، 4 مہینے محاصرہ، روزانہ جنگ ہوتی، چاروں جانب جو قلعے کی دیوار تھی وہ توڑ نہ سکے، یہودی اوپر بیٹھے، مسلمان تنگ آ گئے، یہودی تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ قلعہ تم فتح نہیں کر سکتے۔
تورات میں ایک بندے کے اوصاف موجود ہیں، وہ بندہ یہ قلعہ فتح کرے گا، بیت المقدس فتح کرے گا، مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے امیر تھے، وہ ان کو سامنے کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو امیر المؤمنین ہمارے مدینہ میں ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو بلاؤ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس سے وہاں سے قاصد بھیجا مدینہ کہ یہودی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ نہ جاؤ۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا امیر المؤمنین آپ جائیں، بیت المقدس کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے اللہ تبارک و تعالی بڑی خون ریزی سے بچا لے اور اللہ فتح عطا کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ چھوڑ کے چلے، تقریباً 3 مہینے جانے کا، 3 مہینے واپسی کا، وہاں ٹھہرنے کا یہ ایک لمبا سفر ہے، پیچھے نائب حضرت علی کو بنایا۔ اگر آپس میں محبت نہ ہوتی، علی سے بغض ہوتا، اعتبار نہ ہوتا، تو کسی اور کو نائب بناتے۔ علی کو نائب بنایا، خطرہ کوئی نہیں تھا، دل مطمئن تھا، تب نائب بنایا۔ اس دور میں تو یہ پیچھے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مدینہ کہاں، بیت المقدس کہاں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا تورات میں لکھا تھا آخری نبی کا ماننے والا عمر ہوگا، باپ کا نام خطاب ہوگا، یہ شکل و صورت ہوگی، یہی وہ شکل و صورت ہے۔ بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی۔ فاتح بیت المقدس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا کہ تم یہودی 3 دنوں کی مہلت ہے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جو دیہاتوں سے ادھر ادھر سے بیت المقدس میں آ کر قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، فرمایا ہم کسی پر کوئی قتل نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں ہمارے ماتحت ہو کر رہو۔ تیسرے دن ہم بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ تیسرے دن بیت المقدس میں داخل ہوئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ پھر فرمایا یہ بڑی خوشی کا دن ہے، اے بلال ہم نے تجھے کہنا تو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی کہ میں اب اذان نہیں دے سکتا، تو وہاں خوشی کے موقع پر پھر حکم دیا کہ آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان تو سنا دے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو صحابہ ہچکیوں کے ساتھ روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ تو یہ آپس میں اتفاق اور محبت تھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر پورا اعتماد تھا، ایک دوسرے کے مشورے لیتے تھے اور مالی